اچھا یہ ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ ان کا اقتدار کا دائرہ کار جو ڈبل راجا یوگ والے ہیں وہ وسیع ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ کہ وہ ابھی اب جو تو آپ پوچھنا چاہتے ہیں نا اس پر میں بات نہیں کروں گا. نہیں، میرا سوال تو سن لیں. میں نے پتا ہے آپ نے جو سوال کرنا ہے وہ اس پر میں جواب نہیں دوں گا. دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دوست ہیں ہاں جی. اور میں آپ کو دوست کے بعد یہ کہہ دوں کہ آپ جی میرے بیسٹ بڈی بن جائیں، میرے محسن رہبر اور رہنما بھی بن جائیں، پھر میں ان سے بھی. پھر اس کے بعد ابرار الحق کی طرح ہو. ابرار الحق صاحب، میں پی ٹی وی پہ ایک عید شو کر رہا تھا ان کے ساتھ، تو وہ ایک بابا کی کہانی سنا رہے تھے کہ بابے نے انہیں پرائم منسٹر بنا دیا. اچھا. اب وہ مجھے ہینڈ پرنٹ دے کر پوچھتے ہیں کہ جناب ملک صاحب میں اپنی پارٹی بنانے جا رہا ہوں. میں نے کہا کوئی خدا کا خوف کر یار، کیسی باتیں کر رہے ہو، کہاں پارٹی بنا سکتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو ابرار صاحب. اب ابرار صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی جب سیرامنی رکھی تو وہ مال روڈ سے شروع ہوئی اور مال روڈ پہ ہی ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد میرے سر ٹیلی فون پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جوائن کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی پی ٹی آئی جوائن کر لو، ویسے تو کچھ بخش دے گے، ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طور پر آپ ایم این اے الیکٹ ہو کر اسمبلی میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. نہیں جا سکے. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی سے باہر آئے. ٹھیک ہے. اتنے بڑے آنسو، اتنے بڑے آنسو کہہ سکتے ہیں. پریس کانفرنس کر رہے تھے، سیاست چھوڑ رہے تھے، اور پھر کچھ مہینے گزر جانے کے بعد جب انوار الحق کاکڑ بھائی بیسٹ فرینڈ پرائم منسٹر بنے تو ابرار الحق کا فون آیا کہ یار کاکڑ پرائم منسٹر بن گئے ہیں. مجھے جب ادھر ادھر کہیں کسی ریلوے اسٹیشن پر ملتے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے تھے تو میں کہتا تھا یار کیا یہ بندہ ایسی دو چار باتیں کرنے کے بعد نا مجھے کہتے ہیں سر ان کا فون نمبر تو دے دیں انہیں میں کانگریچولیشن کہہ دوں. اچھا. یہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، ایسے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. اب میں کیا کر سکتا ہوں، کسی کو کیا کہہ سکتا ہوں. ایک میں نے قصہ مزیدار آپ کو سنا دیا ہے پی ٹی آئی والوں کا. صحیح ہے سر. اچھا آگے سر اس میں خیر ڈبل راجا یوگ جو ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی فیملی کے حوالے سے تو اس میں بڑی قیاس رہی تھیں. آپ نے بھی شاید کہا تھا ایک دفعہ، خیر کچھ لوگ آواز دیتے تھے کہ جی ان کی ڈائیورس ہو جائے گی، چھوڑ جائیں گی، بے وفا ہو جائیں گی. آپ نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں. سبھی کہتے تھے، میں نہیں کہتا تھا. آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. سبھی نے کہا تھا کہ جی چھوڑ جائیں گی. کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں. سر ابھی بھی آپ قائم ہیں؟ ابھی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں اپنے بات پر قائم ہوں اور میاں بھی میں اپنے بات پر ابھی قائم ہوں. اور پنجابی کہتے ہیں نا کہ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے کانے نے. اچھا یہ بڑی بات بتائی آپ نے. اگر یہ چھوڑ بھی دیتے ہیں پھر ٹھیک پھر مل جائیں گے. مطلب یہ اس پارٹنرشپ کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اس میں ہے کہ اگر ایک نے ڈچ کیا. سوال. اچھا سر یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد سر ہم نے کافی لمبی نشست ہو گئی ہے، تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو ابھی مخلوط حکومت ہے یہ کب تک چلے گی؟ سر بات یہ ہے کہ وہ چل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے تو اس کے بارے میں جب آنے جانے کی باتیں کرتے ہیں نا تو میں نے ایک جملہ مریم نواز شریف کے بارے میں بولا تھا یوتھیوں سے معافی کے ساتھ کہ وہ 25 سال بھی حکومت کر سکتی ہیں. اس کی وجہ بیان کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں حکومت کرنا آتی ہے. کس طرح سے؟ وہ ان ملکوں سے بھی قرضہ لے سکتے ہیں جن کی آپ نام نہیں جانتے. اچھا ہوگا کیا؟ وہ اپنے پورا ٹائم کریں گے، ٹائم پورا کرنے کے بعد آپ صحافی کیا کریں گے؟ پہلے اس ملک کا ہر پیدا ہونے والا بچہ 3.5 لاکھ کا مقروض تھا، پھر لکھیں گے 5.5 لاکھ کا مقروض. سر یہ جیسے کہ اکثر ہوتا ہے ہم کوئی شخص آ رہا ہے تو اس میں سے ایک فیل آ رہی ہوتی ہے دیکھ کے، دوست بھی ہوتا ہے، 100 لوگوں کو ملتے ہیں ہم زندگی میں تو کہتے ہیں یار اس میں سے بڑی نیگیٹیو انرجی آ رہی ہے، اس میں سے بڑی پازیٹیو وائبز آتی ہیں. تو آپ نے بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ جی 5 مثبت اور 2 منفی انرجیز ہوتی ہیں. 5 پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، 2 جی نیگیٹیو. کیا بات ہے، ملٹی ملین کویسچن ہے. 5 جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہیں
اس میں کہا جاتا ہے ان اللہ علی کل کل شیء شیء قدیر، اور پھر کہا گیا کہ انسان کو بھی اس کی تقدیر پر قادر کر دیا گیا۔ صحیح ہے۔ یہ دو قسم کی تقدیریں ہیں، ایک تقدیر مقید ہے، ایک تقدیر معلق ہے۔ انسان کو تقدیر معلق پر قادر کیا گیا، تقدیر مقید پر قادر نہیں کیا گیا۔ اب تقدیر معلق میں آتا کیا ہے؟ تقدیر معلق میں تعلیم و تربیت آتی ہے جو 5 طرح کی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر ہے اس کے عقائد، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر پائی جانے والی بے چینی، طرز بود و باش، رہائش اور اسباب آسائش کے سلسلے میں، پھر اس کے معلوم اور نامعلوم ہونے کی بے چینی، اچھا، پھر مینجمنٹ کی چیزوں کے رکھ رکھاؤ اور ٹھیک ہے، دیکھنے لینے کی، پھر صلاحیت، اس کے بعد اس کے اندر حسن پرستی کا عنصر ہے، اچھا، رنگینی اور ذوق جمالیات تک، ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر ہے چھوٹا سا ایک بولا پن جو 5 پازیٹیو انرجی ہو گئی۔ اگر ان 5 چیزوں پر مکمل طور پر با اختیار طریقے سے کام کیا جائے تو اگر بائے برتھ ایک شخص کریمنل پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر کرائم کلر بن جاتا ہے۔ اچھا، اگر نہ کیا جائے تو وہ پھر 2 نیگیٹو انرجیز جو ہیں، ایک ذہنی جارحیت، ایک جسمانی جارحیت، وہ بنیادی طور پر اس کو نیگیٹو بناتی ہیں، اور جن کے ہاں یہ 2 ہوتی ہیں ان سے ہمیں وائبز آتی ہیں کہ یہ بندے بنیادی طور پر نیگیٹو ہیں، اور ان کی شکل دیکھ کر کراہت سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ کتنے ساڑھے متھے لگ گیا۔ تو ان کی پرسنالٹی سے تو وائبز آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا نقصان اس بندے پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے نیگیٹو اس انرجی؟ بندے کی آخرت بھی خراب ہو رہی ہے۔ اگر آپ آخرت کو مانتے ہیں، بحیثیت مسلمان میں تو مانتا ہوں، بالکل ایسے ہی ہے جی، تو دنیا میں بھی وہ لوگوں کے اتنے ذلیل و خوار قسم کے بد اخلاق سسٹم ہوں میں گے، جا رہا ہوتا ہے، نہ وہ ماں باپ کا تابع فرمان ہوتا ہے، نہ وہ اولاد کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، نہ وہ رشتہ داروں کے لیے، نہ اہل محلہ کے لیے، اور نہ ہی قوم و ملک کے لیے۔ صحیح ہے، تو قوم و ملک کے لیے بھی دیکھا ہے کہ جو بڑے بڑے لیڈر جن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اور بے ایمانی کی آخری انتہا تک ہوتے ہیں، وہ کتنے بھی کیسے بھی ہوں تو ان سے بھی یہ ویوز آتی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں نے کتاب لی پڑھنے کے لیے، وہ آج تک میرے پاس ہے، اور میں نے اس سے بیسکس پڑھنے کی کوشش کی۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھ بھی لی ہے کتاب۔ جی ہاں، تو اس میں انہوں نے وہ جو بنیادی لکیریں ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالی ہوئی ہے۔ آپ کی طرح یہ بھرپور 300 سال تک لکیروں پر ہی کام ہوتا ہے۔ یہ چلتا رہا، آپ کی طرح انہوں نے بھرپور انداز میں اس پہ ریسرچ نہیں کی اور نہ ہی اس کو کمپائل کر سکے اس طرح۔ تو انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے اس میں اگستیا ناڑی۔ اگستہ ناڑی، یہ سر کیا چیز ہے؟ میں نے پڑھی اس میں، اور سری لنکا، اور وہ مجھے ذرا اس پہ کچھ اچھا اس طرح سے ہے کہ اگستہ ناڑی کے بارے میں ایک جس طرح سے ہوتا ہے نا سسپینس پیدا کیا گیا ہے کتاب بیچنے کے لیے۔ صحیح ہے۔ میں نے جب یہ کتاب پڑھی اگستہ ناڑی آج سے 30-35 سال پہلے، جی جی، تو مجھے بھی اس طرح سے لگا کہ جس طرح سے یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جو قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ صحیح ہے، تو وہ یہ موصوف جو بتا رہے ہیں رائٹر، یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں جو اس کا گیانی ہے جانتا ہے قیامت تک جو انسان پیدا ہوئے ان کی قسمت کیسی تھی، جو چل رہے ہیں ان کی قسمت کیسی ہے، اور جو قیامت تک آئیں گے ان کی قسمت کیسی ہوگی۔ اس اگستہ ناڑی میں سب کی قسمت کا حال لکھا ہے۔